مسلم میرے عزیزو، خدا کا شکر ہے کہ ہمیں قدرتی موسموں کا پتہ ہے کہ سردی آتی ہے، گرمی آتی ہے، اسی طرح موسم خزاں بھی ہے، موسم بہار بھی ہے۔ موسم خزاں اور بہار تو پھر بھی ہمارے لیے خوشگوار موسم ہے، لیکن سردی گرمی ذرا سخت موسم ہے، اور ان قدرتی موسموں میں ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے، بہت مجبور ہو جاتے ہیں ان موسموں کے ساتھ چلنے کے لیے، کیونکہ یہ موسم ہمیں مجبور کرتا ہے۔ سردی آ گئی ہے، گرم چیزوں کا بندوبست کرو، ورنہ سردی سے تو موت ہی آئے گی، اور گرمی بھی ایسے رہتی ہے کہ آپ کچھ سرد جگہ تلاش کرو، اے سی لگاؤ، ٹھنڈک میں بیٹھو، ٹھنڈا پانی پیو، ورنہ گرمی بھی مار سکتی ہے۔ تو یہ موسم جو ہے وہ بھی لحاظ نہیں کرتے، خدا بھی اسی طرح لحاظ نہیں کرتا ہے۔ ہم اس کے پیار کی بات کرتے ہیں، رحم کی بات کرتے ہیں، وہ بھی ساری چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن اسے غصہ بھی آتا ہے، اور وہ اپنا قہر اور غضب بھی دکھا سکتا ہے۔ اس لیے اسی میرے عزیزو، ہم ان موسموں کے مطابق تیاری بھی کرتے ہیں، پہلے سے تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ اگر خدا اچانک ہی کوئی تبدیلی لے آئے یا اچانک ہی قدرتی چیزیں لے آئے، قدرتی تبدیلیاں لے آئے، زلزلہ لے آئے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نقصان نہیں ہوتا؟ اچانک ایکسیڈنٹ ہو جائے، اچانک بیماری آ جائے، اچانک کوئی حادثہ ہو جائے، چوری ہو جائے، ڈکیتی ہو جائے، حملہ ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے اختیار میں کچھ چیزیں ہیں، کچھ نہیں ہیں۔ ہم بہت سیکیورٹی سسٹم کی بات کرتے ہیں، اپنے آپ کو سیکیور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کمفرٹ زون بنا لیتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن کبھی نہ کبھی کچھ ہو سکتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ خدا پر بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ گھمنڈ، تکبر، یہ ساری چیزیں ختم ہونی چاہیے۔ وہ شخص جو کہتا ہے کہ مجھے مذہب کی ضرورت نہیں ہے، ایمان کی ضرورت نہیں ہے، خدا کی ضرورت نہیں ہے، کبھی نہ کبھی وہ ضرور رکے گا، کبھی نہ کبھی اسے خدا کی یاد آئے گی۔ اس کے مصیبت ہمارے لیے یہ ایام جو ہیں رکنے کے ایام ہیں۔ کیا ہم رکیں اپنی زندگیوں پر غور کریں، رکیں خدا کو اچھے طریقے سے یاد کریں، اپنی زندگیوں پر غور کریں، اپنے آپ کو تبدیل کریں، یو ٹرن نہیں، سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں، ہمارے اس کہنے کا، کرنے کا، اس سارے منصوبے کا نچوڑ کیا ہے، نتیجہ کیا ہے، اس سے مجھے کیا ملے گا، کہیں میں غلط تو نہیں ہوں۔ چیک کریں، غور کریں، اپنا تجزیہ کریں۔ مجھے میرے عزیزو، کرسمس کمرشل ہو گیا ہے، بہت زیادہ سیلیبریشنز آ گئی ہیں، بہت رنگ رنگیاں بھی آ گئی ہیں، اور صحیح مقصد سے بھی ہم دور ہوتے جاتے ہیں۔ تو یہ وقت ہے کہ ہم صحیح مقصد کو یاد رکھیں کہ کس مقصد کے لیے یہ سیزن ہمیں ملا ہے، کس مقصد کے لیے یہ تہوار ہمیں ملتا ہے، تاکہ ہم بھرپور طریقے سے اس کی تیاری کریں۔ اسی طرح ایسٹر کا تہوار بھی جب آتا ہے، اس سے پہلے لینٹ کا سیزن آتا ہے، اور اس میں بھی پرپل رنگ استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح کرسمس کا جب سیزن آتا ہے تو اس میں بھی جو ہے یہی پرپل کلر استعمال ہوتا ہے، یعنی آمد کے ایام، ایڈونٹ سیزن۔ تو یہ بھی ہمیں تیار کرتا ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے روحانی تیاری کریں، اپنے آپ کو تیار کریں، کیونکہ جو ایڈونٹ تھا، ایڈونٹ لفظ جو ہے یہ یونانیوں جو ہے رومیوں سے آیا ہے، تو اس وقت جب بھی کوئی بڑا بادشاہ آتا تھا تو اس کی تیاری کی جاتی تھی۔ تو یسوع اسی بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کو خداوند، اس کے لیے بھی تیاری کی جاتی ہے۔
اس لیے مسلم رسول یہ صرف بیرونی تیاری کا نام ہو بلکہ روحانی تیاری بھی ہو، اندرونی تیاری بھی ہو، تاکہ ہم بھرپور طریقے سے اپنے آپ کو یسوع مسیح کی آمد کے لیے تیار کریں۔ اس لیے یہاں جو رنگ ہے یہ بولتے ہیں، یہ جو علامت ہے، علامت رنگ کی ہو یا کسی اور بھی چیز کی ہو، جتنی بھی علامتیں ہیں، یہ جو نشان ہیں، یہ ہمارے لیے معنی رکھتے ہیں، عام زندگی میں بھی اور مذہبی زندگی میں بھی یہ ہمارے لیے معنی رکھتے ہیں۔ ایسٹر کے سیزن میں صلیب ہمارے لیے کتنا معنی رکھتی ہے، اس طرح آمد کے ایام میں بھی جتنی بھی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، چاہے یہ موم بتیاں ہیں، یہ بھی سمبولک ہیں، معنی رکھتی ہیں۔ اسی طرح جتنے بھی رنگ استعمال ہوں گے وہ بھی معنی رکھتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے آمد کی مالا، وہ بھی جو دائرے کی صورت میں ہوتی ہے، وہ بھی کتنے معنی رکھتے ہیں۔ کس طریقے سے یہ جو ہے گرین کلر اور جامنی رنگ ہمارے لیے کیا معنی رکھتے ہیں، کہ یہ ہمارے لیے معنی رکھتے ہیں تاکہ بھرپور طریقے سے ہم ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنائیں۔ کس طریقے سے یہ رنگ جو ہے پرپل رنگ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم توبہ کریں، معافی مانگیں، پشیمان ہوں اپنی زندگیوں کی ان خطاؤں پر، ان غلطیوں پر، ان گناہوں پر جن کی وجہ سے خدا ہم سے ناراض ہے، جس کی وجہ سے خدا ہمیں برکتیں نہیں دیتا ہے، جس کی وجہ سے خدا ہم سے ناراض ہے، تاکہ خدا بھرپور طریقے سے اپنی برکتیں لے کر آئے، ہماری زندگیوں میں خوشحالی لے کر آئے، امن صلح سلامتی لے کر آئے۔ تو یسوع مسیح آیا یہ دینے کے لیے تھا، عالم بالا پر خدا کو جلال اور زمین پر لے کے لیے تھا آدمیوں کے لیے سلامتی۔ تو خداوند آئے ہی تھا دنیا کو سلامتی دینے کے لیے، دنیا میں روشنی لانے کے لیے آیا تھا، دنیا کو زندگی دینے کے لیے آیا تھا، دنیا سے تمام خرابیوں کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، شیطانی قوتوں کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، اور مسیح عزیزو وہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ اسی کے بارے میں نبیوں نے پیشن گوئیاں کی ہیں، اور مسیح عزیزو آج بھی ارمیا نبی نے بتایا ہے کہ دیکھو خداوند کا فرمان ہے، وہ دن آتے ہیں کہ میں اس نیک کلمہ کو پورا کروں گا جو میں نے اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے حق میں کہا تھا۔ ان دنوں میں اور اس وقت میں داؤد کے لیے ایک صادق کونسل پیدا کروں گا، اور وہ زمین پر عدل اور صداقت کا کام کرے گا۔ تو اس میرے چیزوں یہ جو صادق کونسل ہے، یسی کے تنے سے ایک کونسل نکلے گی، کیونکہ یہ جو آئیڈیا تھا، یہ خیال تھا، ارمیا نبی سے پہلے اشعیاء نبی کے پاس تھا، اور اشعیاء نبی نے یہ آئیڈیا کیوں دیا؟ کیونکہ اشعیاء نبی نے اپنی زندگی میں بہت سارے بادشاہ دیکھے، بہت ساری بادشاہتیں دیکھی، اور بادشاہ بھی ختم ہو گئے، بادشاہتیں بھی ختم ہو گئی، زور آور سے زور آور بادشاہت بھی ختم ہو گئی، اور اسی دوران اس نے یہ آئیڈیا دیا کہ ایسا بادشاہ آئے گا جس کی بادشاہت ختم نہیں ہوگی۔ اور مسیح عیسیٰ اسی لیے وہ بڑے سمبلز کے ساتھ باتیں کرتا ہے، بہت نشانات کے ساتھ، کہ ایسا ایک دور آئے گا جب سلامتی ہوگی، جب امن ہوگا، اور اسی لیے وہ کبھی ایسے جانوروں کا ذکر کرتا ہے، ایسے جانور اشعیاء کی کتاب میں جو آپس میں اکٹھے رہ نہیں سکتے، لیکن وہ آپس میں اکٹھے رہیں گے۔ شیر اور بکری اکٹھے نہیں رہ سکتے، شیر بکری کو کھا لے گا، اسی طرح سانپ کے قریب کوئی ٹھہرے گا نہیں، لیکن بچہ سانپ کے قریب جو ہے کھیلے گا۔ اسی طرح بہت ساری مثالیں ملتی کہ ایک ایسا دور آئے گا جو
سلامتی کا دور ہوگا، جو امن کا دور ہوگا، اور وہ اس بادشاہ کے ذریعے آئے گا۔ اس لیے جو یہ صادق کونپل ہے، اسے بعد کے نبیوں نے بھی اس کو بتایا کہ یہ صادق کونپل جو ہے یسوع مسیح کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ پرانے عہد نامے کی پیشن گوئیاں یسوع مسیح ہی سے متعلق تھی، کیونکہ یسوع مسیح جیسا کوئی نہیں ہے، اور یسوع مسیح بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ بڑا بادشاہ ہے کہ ایک ایسی کونپل نکلے گی جو پراسرار ہوگی، جو یعنی ایک نونہار آئے گا اور وہ بہت عقل مند ہوگا، بہت ذہین ہوگا، اس کی بادشاہت کا اختتام نہیں ہوگا۔ اور عیسائی نبی نے اس کے بہت جگہ پر اس کے اشارے کیے ہیں، دیکھ وہ شخص جس کا نام کونپل ہے، جب ہم وہ قائم ہوگا وہاں رویدگی ہوگی، اور وہ خداوند کی ہیکل بنائے گا، ہاں وہی خداوند کی ہیکل تعمیر کرے گا، وہ ذوالجلال ہوگا اور تخت نشین ہو کر حکمرانی کرے گا، اور اس کے دائیں ہاتھ قاہر ہوگا، اور ان دونوں کے درمیان سلامتی کی مشورت ہوگی۔ یہ زکریا نبی بھی اس کی پیشن گوئی کرتے ہیں۔ مسیح میرے عزیزو، یہ جو بادشاہ ہے دوسرے بادشاہوں سے کیوں مختلف ہے، اور پھر ان سے زیادہ کیوں انوکھا ہے، اس کی کیا خصوصیت ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ عقل مند ہے، بہت زیادہ معرفت رکھتا ہے، اور اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ اس کی روحانیت ہے، کہ یہ جو بادشاہ ہے بہت روحانی ہے، بہت دعائیہ ہے، یہ خدا کے بہت قریب ہے، اور یسوع تو خود خدا ہے، الہی ذات ہے۔ اس لیے یسوع سے بڑھ کر کوئی عقل مند نہیں ہے، کوئی دانش مند نہیں ہے، یسوع سے بڑھ کر کوئی جو ہے عدل نہیں دے سکتا ہے، انصاف نہیں مہیا کر سکتا ہے۔ اور اسی بادشاہ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کا انصاف بالکل ٹھیک ہوگا، اس کی عدالت بالکل ٹھیک ہوگی، اور وہ سب کی عدالت کرے گا۔ پوری کائنات کا بادشاہ ہے، سب قوموں کا بادشاہ ہے، اور اس کی بادشاہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ابھی ہم نے یسوع بادشاہ کی عید بھی منائی تھی، کس طریقے سے اس کی بادشاہت ہوگی۔ تو اس طرح مسیح یسوع مسیح بھرپور طریقے سے خدا کی بادشاہت کا اعلان کرتے ہیں، اور یسوع مسیح کی بادشاہت جو کا ذکر زبوروں میں بھی آیا ہے۔ زبور نویس جو ہے زبور 101 میں لکھتے ہیں، تو ملک صادق کے رتبہ پر دائماً قائم ہے، قائم نمازیں کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے۔ خداوند تیرے دائیں ہاتھ پر اپنے غضب کے دن بادشاہوں کو کچلے گا، وہ قوموں کی عدالت کرے گا، وہ لاشوں کے ڈھیر لگا دے گا، وہ وسیع زمین پر سروں کو کچلے گا، وہ راہ میں ندی کا پانی پیے گا، اس لیے وہ سر کو بلند کرے گا۔ تو مسیح میرے وہ خدا سے بہت، خدا کے بہت قریب، بلکہ خدا کے وہ خود خدا ہے۔ تو اس لیے یسوع مسیح کا دوسرا نام ایمانویل بھی ہے، جس کا مطلب خدا ہمارے ساتھ ہے۔ تو یسوع مسیح بھرپور طریقے سے خدا کی بادشاہت قائم کرے گا۔ اس لیے مسیح رسول کلام مقدس اسی بادشاہ کے لیے ہمیں تیار کرتا ہے، تاکہ بھرپور طریقے سے اس کی بادشاہت کے لیے تیار ہوں۔ آمد کے یہ ایام، خاص طور پر یہ پہلا آمد کا ہفتہ اور دوسرا ہفتہ ہمیں آمد ثانی کے لیے تیار کرتا ہے کہ ہم اس بادشاہ کے دوبارہ آنے کا انتظار کریں، اور یہ انتظار ایسے نہ ہو بلکہ دعا کے ساتھ ہو، جاگتے رہو اور دعا کرو۔ آج کی دوسری تلاوت میں جو ہے بتایا گیا ہے، قدس پولس فرماتے ہیں، اے بھائیو خداوند ایسا کرے کہ جس طرح ہم کو تم سے محبت ہے، اسی طرح تمہاری محبت بھی آپس میں اور سب آدمیوں کے ساتھ زیادہ ہو اور بڑھے، تاکہ جب ہمارا خداوند یسوع اپنے تمام قدسوں کے ساتھ آئے تو تمہارے دل ہمارے باپ کے حضور پاکیزگی میں بے الزام
اور مضبوط ٹھہرے۔ غرض ہے بھائیو، ہم تم سے خدا یسوع مسیح میں عرض اور منت کرتے ہیں کہ جیسا تم نے ہم سے سیکھا کہ کس طرح چلنا اور خدا کو خوش کرنا ضرور ہے، اور جس طرح تم چلتے بھی ہو ویسے ہی اور ترقی کرتے جاؤ، کیونکہ تم جانتے ہو کہ ہم نے تم کو خدا یسوع مسیح کی طرف سے کیا کیا حکم دیے ہیں۔ اس لیے مسلم سو ہمیں بتایا گیا کہ ہم بھرپور طریقے سے جو ہے خدا کے ساتھ چلیں اور لہذا بھی نہیں، جیسے کہ ابھی پاپ اعظم پوپ فرانسس نے بھی سینٹ کا جو موضوع رکھا ہے کہ ساتھ مل کر چلنا، اکٹھے مل کر چلنا، لہذا نہیں۔ اور مل کر چلنے کا مطلب ہے کہ ایک ہی مقصد کے ساتھ، ایک ہی سمت میں، مختلف سمتوں میں نہیں، ایک ہی جذبے کے ساتھ، ایک ہی مشن کے ساتھ، رفاقت کے ساتھ، شراکت کے ساتھ، اور اس طرح ایک ہی مشن کے ساتھ آپس کی باہمی رفاقت، شراکت کے ساتھ، شمولیت کے ساتھ اور مشن کے ساتھ چلتے جانا۔ اور آج کے انجیل مقدس میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ بس اپنے آپ کو سنبھالو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل عیاشی اور نشہ بازی اور زندگی فکروں سے سست ہوں اور وہ دن تم پر پھندے کی طرح ناگہاں پڑے، کیونکہ وہ زمین کے تمام باشندوں پر آ پڑے گا۔ اس واسطے جاگتے رہو اور ہر وقت دعا کرتے رہو تاکہ تم ان سب چیزوں سے جو ہونے والی ہیں بچ جانے کے اور ابن انسان کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق ٹھہرو۔ اس لیے مسلم رسول یہ ہفتہ جو ہے، آمد کے ایام جو ہیں، یہ ہمیں تیار کرتے ہیں آمد ثانی کے لیے، تاکہ ہم بھرپور طریقے سے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اور آمد ثانی میں دن ہے، خداوند کا دن، جس کے بارے میں خدا یسوع مسیح نے کہا مجھے بھی نہیں پتا ہے، نہ خدا کے فرشتوں کو پتا ہے، تو صرف اور صرف خدا کو پتا ہے، وہی جانتا ہے کہ وہ دن کب ہوگا۔ اور شاید نبی بتاتے ہیں کہ دیکھ خداوند کا دن آتا ہے، یعنی غضب، غصہ، بھڑکنے کا بے رحم دن، تاکہ زمین کو ویران کرے اور خطا کاروں کو اس میں سے نابود کرے، کیونکہ آسمان کے ستارے اور ان کے برج اپنی روشنی نہ دیں گے۔ ایسا منظر ہوگا جب قدرتی چیزیں جو ہیں وہ اپنا عمل نہیں کریں گی، کیونکہ آسمان کے ستارے اور ان کے برج اپنی روشنی نہ دیں گے، اور سورج طلوع ہوتے ہی تاریک ہوگا اور چاند اپنی روشنی سے نہ چمکے گا، اور میں دنیا کو اس کی بدی کے لیے اور شریروں کو ان کے گناہوں کے لیے سزا دوں گا، اور میں مغروروں کو ان کے گناہوں کے لیے سزا دوں گا، اور میں مغروروں کی شیخی موقوف کروں گا اور حکمرانوں کی طاقت کو گرا دوں گا۔ میں ان کو سونے سے زیادہ قدر یافتہ آدمی کو اور فیر کے خالص سونے سے زیادہ قیمتی کروں گا۔ تو خداوند ان پر مہربان ہوگا جو اس کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن جو اس کے بیٹے کے خلاف چلتے ہیں، اس کی بادشاہت کے خلاف چلتے ہیں، اس کی مرضی کے خلاف چلتے ہیں، اس کے منصوبے کے خلاف چلتے ہیں، اس کے لوگوں کے خلاف چلتے ہیں، اس کے کاموں کے خلاف چلتے ہیں، انہیں وہ سزا دے گا، ان کی بخشش نہیں ہے۔ اس لیے مسیح جو یہ ایام ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے، درست کرنے کے، اپنی اصلاح کرنے کے، تاکہ ہم بھرپور طریقے سے خدا کی بادشاہت کے لیے، اس کی آمد کے لیے تیار کریں۔ اسی طرح شاعر نبی مجید فرماتے ہیں اور اس روز ایسا ہوگا، وہاں کے خدا کا فرمان ہے کہ میں سورج کو دوپہر ہی کو غروب کر دوں گا اور روز روشن ہی میں زمین کو تاریک کر دوں گا۔ میں تمہاری عیدوں کو ماتم سے اور تمہارے سب گیتوں کو مرثیہ سے بدل دوں گا، اور ہر ایک کمر پر ٹاٹ
बंधवाऊंगा और हर एक सर पर गंजा पन लाऊंगा और मैं ऐसा मातम बर्पा करूंगा जैसे इकलौते बेटे पर होता है और उसका इख्तिताम रोज तलख की मानिंद होगा। देख वो दिन आते हैं, वो दिन आते हैं और वो दिन अचानक ही आएगा, इसलिए उसके लिए दुआ करते रहना जरूरी है, खबरदार रहना है, अपने आप को संभाल कर रखने की जरूरत है, जागते रहो और दुआ करो। इसी तरह मसीह जो है यहाँ मुक़द्दस मरकज़ जो है लिख रहे हैं, यहाँ जो मुक़द्दस मरकज़ की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ यीशु मसीह खुद सारी बातें कर रहे हैं। और इससे पहले जो मैंने ये हवाला पढ़ा है, ये अमौस नबी ने ही बयान किया है, जैसा शायद नबी ने बयान किया है कि किस तरीके का उस दिन माहौल होगा। अमौस उसका 8 बाब 9 तक 11वीं आयत में मुक़द्दस मरकज़ की इंजील में लिखा है, लेकिन उन दिनों में उस मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी न देगा और आसमान के सितारे गिरेंगे और जो कुव्वतें आसमान में हैं वो खलाई जाएंगी और तब लोग इतने इंसान को बादलों पर बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आता देखेंगे और उस वक्त वो अपने फरिश्तों को भेजकर अपने बंदूकों को जमीन की उफक से लेकर आसमान के उफक तक 4 अरकान से फराहम करेंगे। ये क़यामत का सारा मंजर है, जब मुर्दों की भी क़यामत होगी, मुर्दे जाग उठेंगे। इसी तरह मुक़द्दस लूका जो है वो भी अपने इंजील मुक़द्दस में बताते हैं, और सूरज और चांद और सितारों में निशान ज़ाहिर होंगे और ज़मीन पर कौमों को अज़ियत पहुँचेगी, क्योंकि वो समुंदर और उसकी लहरों के शोर से घबरा जाएंगे और डर के मारे और इस इंतजार में कि ज़मीन पर क्या वाक़या होगा, आदमियों की जान में जान न रहेगी, इसलिए कि आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी और तब वो इब्ने इंसान को बादल में बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आता देखेंगे। और जब ये बातें होने लगें तो नजर उठाकर सर बुलंद करो, इसलिए कि तुम्हारी मुखलसी करीब है। इसलिए मसीह रसूल आमद के ये आयाम ऐसे न गुजर जाएं जैसे दूसरे गुजरते हैं। इसलिए मसीह रसूल यकीनन इन दिनों बहुत सेलिब्रेशंस भी होंगी, लेकिन इसके साथ साथ हमें रूहानी तैयारी करनी है ताकि हम भरपूर तरीके से अपने आप को इसके लिए तैयार करें। आज जब सोशल मीडिया के दौर में लोग हर चीज़ से आगाह होते रहते हैं, हर लम्हा बलम्हा हर बात की खबर रखते हैं, तो इसी तरह हमें खुदा के कलाम से बाखबर होने की ज़रूरत है। रूहानी बातों से भी जो है राब्ता करें ताकि भरपूर तरीके से आपके दिल व दिमाग जो है रूहानियत से भरे रहें, ताकि भरपूर तरीके से आप खुदा के साथ राब्ते में रहें, जागते और दुआ करते रहें। इसलिए मसीह जो आए हम इन आयाम में भरपूर तरीके से अपनी ज़िंदगी में रूहानी मशकों को बढ़ाएं, ख़ानदानी दुआ करें, घरों में बाइबल मुक़द्दस पढ़ें। खासतौर पर जब हमने पैरिश में बताया गया कि आप तकबीर की किताब को पढ़ें तो ज़रूर आप जो है अपने ख़ानदान के साथ बाइबल स्टडी करें, ताकि भरपूर तरीके से जो है आमद के अयाम में रूहानी तैयारी हो और आप अच्छे तरीके से क्रिसमस का त्यौहार मना सकें। मुस्लिम से आए हम सब खड़े होकर